عزیزان محترم، سب سے پہلے ایک فیصلہ کریں۔ ایک شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال اچھے ہیں، عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال اچھے ہیں، بتائیے بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں۔ ایک شخص کا عقیدہ درست ہے لیکن اعمال میں خرابی ہے، اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد کیا بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فوقیت اعمال کو ہے یا عقیدے کو ہے؟ عقیدے کو۔ یہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے بات کہ فوقیت کس چیز کو ہے؟ عقیدے کو۔ اگر آج عقیدہ درست نہیں ہے نا، خواہ کتنے ہی اچھے عمل ہوں بیکار، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر اعمال اچھے نہیں بھی ہیں لیکن تیرا عقیدہ درست ہے نا، تو رب کریم تیرے اعمال کی سزا کے بعد، اب وہ سزا اور جزا کا ہمیں نہیں پتا، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، وہ بخشنے پہ آئے تو ایک سجدے پہ بخش دے، نہ بخشنے پہ آئے تو ہزاروں سجدوں کو ملیا میٹ کرے۔ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، بے نیاز ذات۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں حکایت ہے کہ انہوں نے 100 سال تک ایک پتھر پہ عبادت کی، 100 سال تک، اور اتنی عبادت کی کہ پتھر گھس گیا۔ جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت سے اس کی بخشش کر۔ آج کی رب کریم تیری رحمت کا کیا سوال ہے؟ میں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ پتھر بھی گھس گیا۔ فرمایا اچھا تو پھر سن، تو بھی میری مخلوق ہے، پتھر بھی میری مخلوق ہے، تو بھی میری مخلوق، پتھر بھی میری مخلوق۔ تجھے کس نے حق دیا تھا کہ تو میرے پتھر کو گھس کے رکھ دے؟ اگر تو نے 100 سال تک اس کو گھسائے تو اب میں پتھر کو حکم دیتا ہوں وہ تیرے اوپر سوار ہو جائے، 100 سال تک تجھے گھس کے رکھے، اس کے بعد انصاف ہو۔ بے نیاز ذات ہے۔ تو فوقیت عقیدے کو ہے، اور عقیدے کے اندر دو بنیادی باتیں ہیں، دو بنیادی چیزیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک الوہیت اور دوسری رسالت۔ الوہیت اور دوسری رسالت۔ آج میں بڑے دکھ سے کہوں گا یہ بات کہ جو الوہیت کے ڈنکے پیٹ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کا بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جنہوں نے وحدانیت کے شادیانے بجائے ہوئے، ان سے زیادہ بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اکثر و بیشتر سفر میں رہتے ہیں، بڑی بڑی چاکنگ دیکھی دیواروں پہ لکھی ہوئی، مشکل کشا حاجت روا صرف الہ، صرف الہ، مشکل کشا حاجت روا ایک خدا، ایک خدا۔ علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، میں بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں، بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں، مجھے پورے قرآن کے اندر کہیں دکھا دو، کسی حدیث میں دکھا دو اللہ نے اپنے آپ کو مشکل کشا کہا ہو، اللہ نے اپنے آپ کو حاجت روا کہا ہو۔ بلکہ وہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَوَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کو پکارنا ہے، اگر اللہ کو پکارنا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کو پکارنا ہے تو اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو، اور اگر اسماء حسنہ کے علاوہ تم کوئی اور نام دو گے
تو اللہ فرماتا ہے پھر یاد رکھو تم ملحد ہو، دین سے خارج۔ اور اسماء حسنہ کون سی؟ یہ 99 نام جو ہم پڑھتے ہیں۔ اب مجھے پورے 99 ناموں میں کوئی ایک نام دکھا دو کہ جس کا مطلب ہو مشکل کشا حاجت روا۔ یہ لوگوں نے کہاں سے یہ مشکل کشا حاجت روا بنا لیا؟ خدا کے لیے آج خدا کی معرفت سے بھی دور کر دیا۔ اسی لیے وہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لے کر آئے، جو کہتے ہیں ہم آخرت پہ ایمان لے کر آئے، وہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ کہا گیا یہ 1400 برس پہلے کے لیے آیت تھی۔ لوگ ہاتھوں سے خدا کو تراشتے تھے، بت بناتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارا الہ ہے۔ خدا کی قسم یہ قرآن کے اوپر ایک اور بڑا بہتان ہے کہ یہ کہنا کہ یہ آیت 1400 برس پہلے کے لیے، قرآن کی ہر آیت ہر لفظ 1400 برس پہلے کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ چودہ سو برس پہلے یہی ہوتا تھا کہ لوگ ہاتھوں سے تراشتے تھے اور ہاتھوں سے تراش کے کہتے تھے یہ الہ ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہاتھوں سے نہیں تراشا، آج اپنے ذہن سے تراش لیا۔ یہ حاجت روا مشکل کشا یہ ذہن کا تراشا ہوا نہیں ہے، جب وہ خود کہیں نہیں کہتا، بلکہ وہ تو قرآن حکیم میں، اللہ اکبر، قرآن کا پہلا سپارہ الف لام میم، آپ بولیں گے تو بات بنے گی۔ سبحان اللہ تو رکھیے اپنے پاس، میں تو جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاتے جائیے۔ ہاں الف لام میم، پہلا سپارہ الف لام میم۔ اس کو آپ الف لام میم مت پڑھیے، اس کا کوئی لفظ بنائے، لفظ کیا بنے گا؟ لفظ بنے گا علم، اور علم کے معنی کیا ہیں؟ کہتے ہیں نا رنج و علم، رنج و علم۔ علم کہتے ہیں رنج کو، غم کو، دکھ کو، تکلیف کو۔ رب کریم اپنے کلام کا آغاز لفظ علم سے کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ صرف یہ بتا رہا ہے اے میرے بندے یہ دنیا بڑے رنج کی دنیا ہے، غم کی دنیا ہے، تکلیف کی دنیا ہے۔ جب اس دنیا میں آیا ہے تو یاد رکھنا اس دنیا کی ہر نعمت کے پیچھے غم چھپا ہوا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی دعا کریں جی کوئی اللہ اولاد دے دے، اولاد بڑی نعمت ہے، نعمت ہے۔ اللہ آمنا وصدقنا، اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی کسی ایسے باپ سے ملو کہ جس نے اپنے بیٹے کے لاشے کو کاندھا دیا ہو، اس کو ہزاروں من مٹی کے تلے دبایا ہو، اس سے پوچھنا کہ یہ اس نعمت کے پیچھے کیسا غم چھپا ہوا تھا۔ اس سے ذرا پوچھئے اس نعمت کے پیچھے کتنا بڑا غم، دنیا کی ہر نعمت کے پیچھے غم چھپا ہوا۔ کہتا ہے میرے بندے یہ دنیا بڑے رنج کی دنیا ہے، بڑے غم کی دنیا ہے، تکلیف کی دنیا ہے، اور اس دنیا کے رنج و غم کیسے دور ہوں گے؟ یہ نہ سمجھنا مشکل کشائی، مجھے مشکل کشا نہ کہنا، مجھے حاجت روا نہ کہنا۔ میرا اگلا جملہ سن میں کیا فرما رہا ہوں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں تجھے راستہ بتاؤں گا، اس راستے پہ چل، اور اگر اس راستے پہ چلا میری اس کتاب میں کوئی شک نہ کرنا، نظام حیات دے رہا ہوں، نظام زندگی دے رہا ہوں، یہ زندگی گزارنے کا ہر سلیقہ، ہر طریقہ اس کے اندر لکھ کے دے رہا ہوں، تیری بھلائی کی ہر بات بتا رہا ہوں۔ اے بندے اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں کرے گا، تو پھر پتا ہے تیرا مقام کیا ہوگا؟ پھر مقام یہ ہوگا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ مشکلیں بھی خود پیدا کرے گا، ان کو حل بھی تو خود کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
عزیزان محترم ایک عجیب تصور سب بٹھا دیا. اور پھر تماشا یہ دیکھیے گا، تماشا یہ دیکھیے، ہر ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے کہا نور سے مراد حضور کی ذات. کہتے ہیں جی شرک ہے. بھئی کیسے شرک ہے؟ جی اللہ نور ہے، تم نے نبی کو بھی نور کہا. مجھے ایمان سے بتاؤ کہ اللہ نور ہے؟ یاد رکھنا اللہ نور نہیں، اللہ نور کا خالق ہے. اللہ نور کا خالق ہے. جو اللہ کو نور کہتا ہے نا وہ خالق کو مخلوق بنا رہا ہے. اللہ نور نہیں، اللہ نور کا خالق ہے. ارے حضور مخلوق ہیں، نبی تو نور ہو سکتا ہے، اللہ نور نہیں ہے. اللہ نور کا خالق ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں، نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں. اچھا جناب، خدا کی حد کیا ہے؟ ذرا پوچھ لیا کریں نا آپ. خدا کی حد بتا دے، خدا کی کیا حد ہے؟ اور اگر خدا کی حد اس نے بتا دی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی حد ہو وہ خدا ہی نہیں. حد کا تعین تم کر دو، پھر ہم دیکھیں گے رسول کو ملا رہے ہیں نہیں ملا رہے. تو ساری زندگی مر جائے گا، حد کا تعین ہی نہیں کر سکتا. جس کا تعین ہی نہ ہو سکے، بلا وجہ ایسے جملے بولنا کہ نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں. اللہ کے بندے، اگر تم جو تم خدا کی حدود سمجھتے ہو، حد سمجھتے ہو. میں سورہ توحید پڑھ رہا ہوں، سورہ توحید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی ایک آیت میں نے پہلے بھی بیان کی ہوگی، کسی نے شاید نہ سنی ہو. پھر بلکہ آج کل تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے. سب سے بڑی ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن ہے. حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قرآن میں رب کریم فرما رہا ہے وَجُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا. اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں. اگر ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ اگر قرآن ہے تو مجھے قرآن سے ذرا اس آیت کا جواب دے دو. لم یلد ولم یولد. اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. اللہ اکبر. جس نے کسی سے جنم نہ لیا ہو، جس نے کسی کو جنم نہ دیا ہو، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک. جس کا کوئی باپ نہ ہو، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک تو بتا دے. حضرت جبرائیل کے والد کا نام تو بتا دے. حضرت جبرائیل کے بیٹے کا نام تو بتا دے. ذرا کوئی تو سمجھا دے جبرائیل کو کس نے جنا ہے، جبرائیل نے کس کو جنا ہے. جبرائیل کو چھوڑیے، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، کسی فرشتے کے باپ کا نام بتا دو، کسی فرشتے کے بیٹے کا نام بتا دو. بھائی ہر فرشتہ لم یلد ہے، لم یلد و لم یولد ہے یا نہیں ہے؟ کسی فرشتے کو کسی نے نہیں جانا. اگر یہی خدا کی حد سمجھتے ہو کہ وہ لم یلد و لم یولد ہے تو مجھے کہنے دو، پھر کہو کہ جبرائیل بھی نعوذ باللہ خدا ہے. عزیزان محترم، خدا کے لیے عقل و خرد کی کیفیت میں آئیے. ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن نہیں بلکہ ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ میرے آقا کی ذات ہے. اور قرآن اس وقت ہے جب دامن رسول سے وابستگی ہوگی.
ایک اور بھی میں نے جملہ پڑھا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ لگتا ہے، حرمت رسول پہ اللہ اللہ۔ ہم بھی پاگل ہوئے بیٹھے ہیں، خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو سنبھالو۔ آج تمہارے عقیدوں کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، خدا کی معرفت سے دور کر دیا، ایک ایسے خدا کو تمہارے سامنے رکھ دیا جس کو مشکل کشا حاجت روا کا نام دے دیا، اور مشکل کشا اور حاجت روا کا نام دینے پہ قرآن کہتا ہے وہ دین سے خارج ہے۔ جس نے اسماء حسنہ کے علاوہ مجھے کسی اور نام سے پکارا وہ ملحد ہے، خدا سے دور کر دیا۔ رسول کی محبت اس طریقے سے آ رہی ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ مجھے ذرا بتائیے حرمت کے معنی کیا ہے؟ قرآن سے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم، تمہاری ماں حرام، تمہاری بہن حرام، تمہاری بیٹی حرام، تمہاری خالہ حرام، جتنے بھی حرام رشتے ہیں قرآن کی ایک آیت نے بیان کر دی۔ سارے حرام رشتے ایک ہی آیت نے بیان کر دی۔ اسلام میں ماں حرام، بہن حرام، بیٹی حرام۔ عیسائیت میں کیا حلال ہے؟ عیسائیت میں بھی حرام ہے، ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے۔ یہودیت میں، یہودیوں میں بھی ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے۔ ہندوؤں میں بھی ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے۔ سکھوں میں بھی ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے اندر ماں حرام، بہن حرام، بیٹی حرام۔ اسلام میں بھی حرام۔ اب مجھے بتاؤ کہ ماں کی حرمت یا بہن یا بیٹی کی حرمت میں اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ عیسائیت میں بھی حرمت ہے، یہودیت میں بھی حرمت ہے، دنیا کے ہر مذہب میں حرمت ہے، پھر اسلام کی کیا خاصیت ہے؟ بتاؤ اسلام کی کیا خاصیت ہے؟ عیسائی میں ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے، لیکن کس طرح حرام ہے؟ اس طرح حرام ہے کہ ماں بیٹے کے سامنے ننگی ناچ رہی ہوتی ہے، بہن بھائی کے سامنے برہنہ پھر رہی ہوتی ہے، بیٹی باپ کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے عیاشیاں کر رہی ہوتی ہے۔ حرام ہے ضرور۔ کیا آپ ایسی ماں برداشت کر لیں گے؟ کیوں حرمت والی ماں ہے، کہ ایسی بیٹی برداشت کر لو گے جو اپنے یار کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تمہارے سامنے بیٹھی ہو، وہ بندوق نکال کے کھڑے ہو جاؤ؟ کیوں نہیں بھائی؟ ماں کیوں نہیں برداشت ہو رہی؟ حرمت والی ماں ہے، حرمت والی بہن ہے، حرمت والی بیٹی ہے، تو شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے تیری۔ لیکن تو ایک ماں تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، ایک تجھ سے بہن نہیں برداشت ہو رہی، ایک بیٹی نہیں برداشت ہو رہی۔ کون سی؟ جس کے پاس عظمت نہیں ہے نا۔ جہاں عظمت نہیں ہے وہ تجھ سے حرمت والی ماں نہیں برداشت ہو رہی۔ جس کے پاس عظمت نہیں ہے وہ تجھ سے بہن نہیں برداشت ہو رہی، جس کی عظمت نہیں ہے وہ بیٹی برداشت نہیں ہو رہی۔ ارے بغیر عظمت کے حرمت والی ماں تجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو بغیر عظمت کے حرمت والا رسول تو برداشت کر لے گا؟ ایمان سے بتاؤ ہمارا نعرہ کیا تھا؟ ہم نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ ابھی حضرت مولانا نعرے لگوا رہے تھے، ہم عظمت رسول کے پاسبان ہیں، پاس۔ ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا، ہم نے عظمت کا نعرہ لگایا، تم نے حرمت کا نعرہ لگایا۔ اللہ کے بندے، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام نے عظمت کو پہلے رکھا ہے، حرمت کو بعد میں رکھا ہے۔ تم ایسا رسول دینا چاہتے ہو کہ جس کی کوئی عظمت نہ ہو، جو ہم جیسا ایک عام انسان ہو، جو کہ ایک ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے،
ہماری طرح رہتا ہے ایک بغیر عظمت والا؟ ارے بغیر عظمت کے ماں نہیں برداشت ہوتی، رسول کیسے برداشت ہوگا؟ امتی سے کیسے برداشت ہوگا؟ عزیزان محترم، خدا کے لیے ذرا عقل و خیرت کی کیفیت میں آئیے، ان لوگوں کو، ان شکلوں کو پہچانے، ان چہروں کو جانے جو آپ کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ آج تمہیں خدا سے بھی دور کر دیا، آج رسول سے بھی، رسول کی محبت نکال دی، رسول کی عظمت نکال دی۔ ارے اگر رسول کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اسی لیے رب کریم فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پہلے اپنے محبوب کا ذکر، کتاب بعد میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی ہدایت کا سرچشمہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد قرآن حکیم اس وقت ہے جب تو رسول کے دامن سے وابستہ ہوگا، اور اگر رسول کے دامن سے وابستہ نہ رہا تو سن لے یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، پھر تو ریڈیو گمراہی گمراہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج جو الوہیت کے ڈنکے پیٹ رہے ہیں ذرا سمجھا تو دیں خدا کیا ہے بھائی، ذرا پتہ تو چلے بھائی کہ اللہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر نہیں بے تم سمجھا سکتے تو آؤ میرے آقا کے دامن میں آؤ، پتہ چلے گا خدا کیا ہے۔ اکثر و بیشتر سفر میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ جا رہے تھے سفر کے اندر، راستے میں نماز عصر پڑھنی تھی، ڈرائیور کو کبھی گاڑی کسی آئے مسجد تو روک لینا، اس نے گاڑی روک لی، ہم مسجد میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، 2 رکعتیں پڑھنی تھی، اندر ایک جماعت آئی کھڑی تھی، ایک بڑے مولانا صاحب کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، رزق خدا کے ہاتھ میں، شفا خدا کے ہاتھ میں، اولاد خدا کے ہاتھ میں، یہ چیز خدا کے ہاتھ میں، وہ چیز خدا کے ہاتھ میں۔ میں نماز پڑھی، واپس جانے لگے، کسی کے کم بختی آئی کھڑی تھی، اس نے مجھے آواز دی بابا جی بابا جی بابا جی۔ میں نے کہا جی پتر جی کی گل ہے جی؟ کہنے لگا بابا جی تسی بھی بہ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی کیوں بہ جاؤں؟ کہنے جی کوئی اللہ کی باتیں سن لو۔ میں نے کہا بھائی کون سا اللہ؟ یہ پاگل جس اللہ کا تعارف کرا رہا، یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں، وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ تو میں اس پاگل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسے اللہ کو نہیں مانتا جس کے ہاتھ ہوں، میں کسی ایسے اللہ کو نہیں مانتا۔ میرا اللہ ہاتھ سے پاک، میرا اللہ پاؤں سے پاک، میرا اللہ جسم سے پاک۔ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو کہتا ہے اے میرے بندے میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے پاؤں نہیں ہیں، میرا جسم نہیں ہے، اے بندے ہاتھ تیرے ہوں گے، جسم تیرا ہوگا، پاؤں تیرے ہوں گے، طاقت میری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آئیے میرے آقا کے دامن میں پناہ لیں، ملے گی خدا کی معرفت۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم۔ ایمان سے بتاؤ کس کا ہاتھ تھا؟ میرے آقا کا ہاتھ تھا نہیں تھا؟ دکھا مجھے ہاتھ خدا کے۔ ارے ہاتھ خدا کے ہاتھ نہیں ہیں، ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے، قوت خدا کی ہوگی۔ مدینے کی مکے کی سرزمین پہ میرے آقا انگلی سے اشارہ کرتے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ صرف یہی بتایا جا رہا ہے من رانی فقد را الحق۔ آؤ جس نے دیکھنا ہے، خدا کی معرفت جس نے حاصل کرنی ہے، آؤ مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لو۔ دیکھو ہاتھ انگلی مصطفیٰ کی ہے اور اندر قوت خدا کی ہے۔
عزیزان محترم، یہ میرا ڈرائیور بیٹھا ہوا بھی نعت بھی پڑی اس نے۔ ایک جگہ پھنس گئے، وہاں جناب والا بڑے وہ چہکار لگا رکھی تھی اس نے، چڑیوں کی چہکار میں تو، پانی کی چھنکار میں تو، پھولوں کے گلزار میں تو، فلانی جگہ تو، ادھر تو، یہاں تو، وہاں تو، اوپر تو، نیچے تو، ادھر تو، ادھر تو۔ انہوں نے کہا جی بڑی پیاری نعت پڑھی جناب، ہر جگہ وہی ہے کہ اللہ ہے۔ ان کا اگر میں کہہ دوں مصطفیٰ میں بھی اللہ ہے تو تجھے آگ کیوں لگ رہی ہے؟ اگر وہ چڑیوں کی چہکار میں ہو سکتا ہے تو میرے آقا کی ذات میں نہیں ہو سکتا؟ وہ اپنے بندے میں نہیں ہو سکتا؟ یعنی تماشا دیکھیے خدا کے لیے، وہ ہستی جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، وہ ہستی جس کے لیے یہ گلشن سارا سجایا گیا ہے، آج اسی کی بات کرتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ چڑیا کی چہکار میں وہ نظر آ جاتا ہے، میرے آقا کی گفتار میں نظر نہیں آتا۔ پانی کی جھنکار میں تجھے وہ نظر آتا ہے، میرے آقا کے کردار میں نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تجھے دشمن ہے ذات مصطفیٰ سے۔ عزیزان محترم سنو سنو، مدینے سے صدا آ رہی ہے، گنبد خضرا۔ یہ گنبد خضرا، یہ خضرا کے معنی کیا ہے؟ خضرا کے معنی کیا ہے؟ خضرا کہتے ہیں آسمان کو، خضرا کہتے ہیں آسمان کو، گنبد خضرا۔ اللہ اکبر! ارے یہ آسمان کا، یہ میرے آقا کا جو گنبد خضرا ہے، یہ وہ آسمان ہے جس گنبد نے پوری امت محمدیہ کو اپنے نیچے لیا ہوا ہے۔ چلو منزل یہی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری منزل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر خدا کی معرفت ملے گی تو مصطفیٰ سے ملے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے حضرت آئیے جی شاہ صاحب جی آپ میرے پاس حقیقت عرض کر رہا ہوں، منزل مدینے کی ہے، اور جب تک عظمت رسول رہی، جب تک عظمت رسول رہی، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا کے ذرا دور کو ذرا سامنے رکھیں۔ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے جناب، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ایک ایک کھجور کے اوپر کئی کئی صحابہ چوس چوس کے گزارا کرتے، ایک ایک چادر کے اندر کئی کئی صحابہ اپنا ستر پوشی کا کام لیتے ہیں۔ جب کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میرے آقا کے شکم اقدس کے اوپر دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر و عمر بھوک سے بے چین پھر رہے ہیں، چلچلاتی دھوپ کے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا کے اپنے خاندان کے اندر آئیے، اکثر و بیشتر بیان کرتا ہوں، حضور کی لخت جگر نور نظر مخدومہ کائنات سیدہ کونین، اللہ اکبر! اے بنت رسول کروڑوں سلام ہو آپ کو۔ پڑھو کبھی سیدہ کی زندگی کو، ایک جملہ اتنی دفعہ ملے گا، اتنی دفعہ ملے گا، لگتا ہے کہ سیدہ کی پوری زندگی پہ چھایا ہوا ہے وہ جملہ۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ کبھی فرماتی ہے بابا آج 2 دن سے بھوکی ہوں، آج 3 دن ہو گئے فاقے سے ہوں، آج 5 دن ہو گئے پکانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ جملے اتنی دفعہ ملیں گے، لگتا ہے سیدہ کی پوری زندگی بھوک میں گزر گئی ہے۔ جب میرے آقا کو ایک مرتبہ پتہ چلا سیدہ انتہائی علیل ہیں، انتہائی بیمار ہیں، حضور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اے اولاد والو، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو، پتا چلے گا۔ اگر تمہیں پتا چلے کہ تمہاری بیٹی آج 5 دن سے بھوکی ہے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تیرے پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ حضور کو پتہ چلا سیدہ بہت علیل ہیں،
حضور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، دروازہ بند تھا، میرے آقا نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا بیٹا تیرا بابا ہوں۔ سیدہ بولی بابا اگر اکیلے ہیں تو یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، بابا آپ تشریف لے آئیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو میرے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ سیدہ کونین ہے، مخدومہ کائنات ہے، یہ وہ لڑکی ہے کہ جس کے بابا کو کہا جاتا ہے محبوب حکم دو تو احد کے پہاڑوں کو سونا نہ بنا دے۔ حضور نے اپنے مونڈے کی چادر اتار کے دی، صحیح فرمایا یہ لو بیٹا چادر لو۔ عمران بن حسین حضور کے ساتھ تھے، اب حضور نے اپنے مونڈے کی چادر دی، سیدہ نے چادر لی، پردہ کیا، حضور گھر میں داخل ہوئے، بیٹی باپ کے سینے سے لگ گئی، باپ کی شفقت ملی، کمال جاہیے ایسے باپ پہ بھی اور ایسے پہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، باپ کی شفقت ملی، آنکھ سے آنسو بہہ گئے، عرض کی بابا بہت بیمار ہوں، اور عرض کی بابا آج 5 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ سیدہ کی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکے، میرے آقا سے بھی برداشت نہ ہوا، حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ گئے۔ رب کریم نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ جبریل محبوب کے آنسوؤں کے قطروں کو زمین پہ نہ گرنے دینا، اپنے پروں پہ اٹھا لو، اور محبوب کی بارگاہ میں عرض کر دینا، اے محبوب اگر تیری بیٹی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر یہ تکلیفیں اور مسائل برداشت کر سکتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ تیری بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بناتا ہے۔ عزیزان محترم، جب کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، مشرکین اور کفار کی شرانگیزیوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے کہ میرے آقا نے حکم دیا کہ لشکر تیار کیا جائے، فلاں قلعے والوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، وہ جاؤ وہ قلعہ فتح کر کے آؤ۔ حضور نے حکم دیا، صحابہ کرام لشکر تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، لشکر تیار ہے حضور، چلے جائیں قلعہ فتح کرنے کے لیے۔ حضور نے پوچھا آلات حرب کیا ہیں؟ آلات حرب کیا ہیں؟ عرض کی حضور بڑی مشکل سے 2 تلواریں ملی ہیں، 2 تلواریں اور 1 گٹھا تیروں کا حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، حضور یہ کچھ تیر ملے ہیں اور کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے اس تیروں کی گٹھے پہ اور 2 تلواروں سے وہ قلعہ فتح کراؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا، آقا آپ نے حکم دیا لشکر تیار کرو، حضور ہم نے لشکر تیار کر لیا، فتح ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں یا فتح کریں گے یا مر جائیں گے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، حضور یا تو حکم کی تعمیل ہوگی فتح کر کے آئیں گے یا پھر واپس نہیں لوٹیں گے۔ میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا جاؤ اللہ تمہیں فتح دے گا، یہ غریبوں کا لشکر چلا ہے امیروں کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ قلعے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، پتہ چل گیا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، رعایا پریشان۔ سردار نے جب دیکھی یہ کیفیت ہے، ساری رعایا کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی کیوں پریشان ہوتے ہو، تم جانتے نہیں مسلمانوں کی، ان کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، ان کے پاس جب کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے تو آلات حرب کہاں سے ہوں گے؟ اور تمہیں پتا ہے ہمارے قلعے کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں، دروازے بڑے مضبوط ہیں، یہ آئے بھی صحیح تو یہ تو ایک وقت بھی نہیں رک سکیں گے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہوگا، دوسرے وقت بھوک سے پریشان ہو کے واپس بھاگیں گے۔ رعایا کو کچھ تسلی دلائی، اللہ اکبر آرام سے بیٹھو، رات ہو گئی، مسلمانوں کا لشکر رات کے کسی وقت میں وہاں پہنچا اور اتنی دور پڑاؤ کیا کہ اگر قلعے سے اگر تیر اندازی بھی ہو تو یہ سب محفوظ رہیں۔
جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، ساری رعایا فصیل پہ چڑھی ہوئی ہے، سردار خود فصیل پہ چڑھا ہوا ہے، اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور جیسی ہی صبح کی پہلی کرن پھوٹی ہے، روشنی ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمان نماز سے فارغ ہو چکے تھے، عزیزان محترم، جیسی روشنی ہوئی مسلمانوں کو ضرورت پڑی مسواک کی، اس پیچھے میدان کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے سے چند ایک درخت کھڑے تھے، مسلمان ان درختوں کے پر پل پڑے، ان کی لکڑیاں کاٹ، ٹہنیاں کاٹ، مسواک بنائے، منہ میں لکڑیاں ڈالے ہوئے، چباتے ہوئے جب واپس پلٹے ہیں، اور جو سردار کی نظر پڑی ہے اور رعایا کی نظر پڑی ہے، وہی چیخ پڑا سردار، کہتا ہے میری رعایا دیکھ رہے ہو، یہ انسان نہیں، یہ تو لکڑیاں کھا رہے ہیں، ارے جو لکڑیاں تک نہ چھوڑے وہ ہمیں اور تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، خدا کے لیے قلعے کے دروازوں کو کھول دو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو لکڑیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک تیر چلائے بغیر، تلوار اٹھائے بغیر، جب عظمت رسول تھی بڑے بڑے قلعے فتح کر لیے، آج تم دنیا کے سب سے مہلک ترین ہتھیار کے مالک بنے بیٹھے ہو، آج تم ایٹم بم کے مالک بنے بیٹھے ہو، لیکن ساری دنیا میں ذلیل ہو، کیوں ہو؟ اس لیے کہ آج تمہارے سینوں میں عظمت رسول نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے سینوں کو عظمت رسول کا خزینہ بنا لو، اپنے ظاہر کو اسوہ رسول کا نمونہ بنا لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عظمت کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوا ایک جملہ بول رہا ہوں، بڑا پرانا جملہ یاد آ گیا، ہم پھرتے ہیں کمال کی تلاش میں، ہم پھرتے ہیں کمال کی تلاش میں، اور یاد رکھنا کہ کمال پھرتا ہے مصطفیٰ کی تلاش، ہم پھرتے ہیں کمال کی تلاش میں، اور کمال پھرتا ہے مصطفیٰ کی تلاش میں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، صرف اس جملے کو ذہن میں رکھ لو۔ اب ایک قاعدہ کلیہ بتاتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ایک ہوتی ہے حرکت، حرکت کے معنی ہلنا، ایک ہوتا ہے متحرک، جو حرکت کرنے والا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جس زمانے میں جس مقام پر حرکت کی جا رہی ہو اس زمانے کو، اس مقام کو کہا جاتا ہے ما فیہ الحرکت، جس سمت میں حرکت کی جا رہی ہو اس سمت کو کہا جاتا ہے ما الیہ الحرکت، اور جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے حرکت کی جا رہی ہو اس کو کہا جاتا ہے ما لہ الحرکت۔ اور یاد رکھنا کہ ما لہ الحرکت ہمیشہ متحرک کا محبوب ہوتا ہے، اور جب متحرک کو اس کا محبوب مل جائے، ما لہ الحرکت مل جائے، اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں ابھی بھی نہیں آئی، اب مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، میں پانی کے گلاس کے حصول کے لیے ہاتھ کو بڑھاؤں گا، یہ گلاس میرا محبوب چیز ہے، مجھے پیاس لگی، جب میرا ہاتھ اس گلاس تک پہنچ جائے گا، یہاں رکے گا یا مزید آگے بڑھے گا؟ یہیں رک جائے گا۔ کیوں رک جائے گا؟ اس لیے کہ جب متحرک کو اس کا محبوب مل جائے اس کی حرکت ختم ہو جاتی۔ اور مثال دے دیتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ باغوں میں آم کا باغی لے لیجیے، آم کا پھل لگتا ہے، اس کی املی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی املی ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی املی پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ یہ اس کا بڑھنا کیا ہے؟ یہ بڑھنا حرکت۔ وہ آم کی املی خود کیا ہے؟ متحرک ہے۔ یہ کس لیے بڑھ رہی ہے؟ یہ کسی محبوب چیز کو تلاش کر رہی ہے، اور جب محبوب مل جائے گا اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ وہ محبوب چیز کیا ہے؟ وہ اس کا نزد ہے، لذت ہے، چاشنی ہے، پختگی ہے۔
جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور جب وہ لذت، وہ چاشنی، وہ پختگی اس کی مکمل ہو جائے گی، اس کا بڑھنا ختم ہو جائے گا۔ اب فرض کریں کہ کوئی آم 2 مہینے کے اندر اپنی پختگی کی انتہا کو پہنچ جائے اور اس کا وزن ہو جائے 1 پاؤ۔ اب اگر کوئی کہے کہ 2 مہینے میں یہ 1 پاؤ کا ہو گیا، اس کو 2 مہینے اور کھڑا رہن دو، یہ آدھا سیر کا ہو جائے گا، ایمان سے بتاؤ ہوگا کبھی؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ متحرک کو جب اس کا محبوب مل جاتا ہے، اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارا قد چھوٹا سا تھا، پھر آہستہ آہستہ قد بڑھتا گیا۔ یہ قد کا بڑھنا کیا تھا؟ یہ حرکت تھی۔ ہم خود کیا تھے؟ متحرک تھے۔ یہ قد کیوں بڑھ رہا تھا؟ یہ کسی محبوب چیز کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ محبوب چیز کیا تھی؟ وہ ہماری جوانی تھی، وہ مردمی تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے قد بڑھ رہا تھا۔ اور وہ جب جوانی، وہ مردمی ہماری مکمل ہو گئی، اس قد کا بڑھنا ختم ہو گیا۔ اب فرض کریں کہ 20 سال کی عمر میں کوئی شخص اپنی جوانی اور مردمی کی انتہا کو پہنچ جائے اور اس کا قد ہو جائے 5 فٹ 6 انچ، اور کوئی کہے کہ یہ 20 سال میں 5 فٹ 6 انچ کا ہو گیا، یہ 40 سال میں 11 فٹ کا ہو جائے گا، ہوگا کبھی؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب متحرک کو اس کا محبوب ملتا ہے، اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب میرا پھر وہی پہلا جملہ ذرا ذہن میں لے کے آئیے۔ ہم پھرتے ہیں کمال کی تلاش میں، اور کمال پھرتا ہے مصطفیٰ کی تلاش میں۔ عزیزان محترم، مجھے بتائیے، نبوت کمال ہے یا نہیں؟ وصف نبوت کمال ہے نا؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام، چلتے آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب نبوت حضرت ابراہیم کو ملی، نبوت وہیں رکی یا حرکت کرتی ہوئی آگے بڑھی؟ حضرت موسیٰ تک پہنچی۔ حضرت موسیٰ پہ رک گئی یا حرکت کرتی ہوئی آگے بڑھی؟ حضرت عیسیٰ تک پہنچی۔ یہ کیوں حرکت کر رہی ہے؟ یہ کیوں حرکت کر رہی ہے؟ یہ کسی محبوب کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ کسی محبوب کو تلاش کر رہی ہے، اور جب اس کو اس کا محبوب ملے گا، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ نبوت حضرت موسیٰ تک پہنچی، نبوت نہیں رکی۔ حضرت عیسیٰ تک پہنچی، نبوت نہیں رکی۔ لیکن نبوت جیسے ہی میرے آقا کے دامن میں پہنچی، نبوت وہیں رک گئی۔ کیوں رک گئی؟ اس لیے کہ ہم پھرتے ہیں کمال کی تلاش میں، اور کمال پھرتا ہے مصطفیٰ کی تلاش میں۔ عزیزان محترم، صرف ایک ہی بات نہیں، میں آپ کو لاکھوں بات، مجھے بتاؤ وہی اللہ اکبر کتنا بڑا کمال ہے؟ وہی کتنے بڑے کمال ہے؟ ہر نبی کے لیے حکم تھا فلاں مقام پہ پہنچو، وہی آئے گی۔ ہر نبی کو وہاں بھیجا جاتا تھا، لیکن میرے آقا کے لیے، اے محبوب، اگر تو بستر پہ ہے تو وہی آئے گی، گھر میں ہے تو وہی آئے گی، پہاڑوں پہ ہے تو وہی آئے گی، مکے میں ہے تو وہی آئے گی، مدینے میں ہے تو وہی آئے گی۔ اس لیے کہ کمال تو تیری تلاش میں پھر رہا ہے۔ آج ہمیں حضور سے دور کرو۔ اگر حضور سے دور ہو گئے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تمہاری منزل محمد رسول اللہ ہے، ہمارا مرکز نگاہ اللہ کا حبیب ہے۔ چلو خدا کے لیے، والمدینۃ خیر لہم بما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، مدینہ تو سب سے بہتر جگہ ہے تمہارے لیے، مدینے سے بہتر جگہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آج ہمیں دوسری طرف کے منظر دکھانے والوں، اللہ اکبر، جو کچھ بھی ملے گا، سب کچھ مدینے سے ملے گا۔ میں کسی کی کہی ہوئی نہیں بتا رہا، سنائی ہوئی نہیں بتا رہا، میں اپنے ساتھ بیتی ہوئی بتا رہا ہوں۔
میں حرم مکہ میں بیٹھا، حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ چند لوگ آ کے میرے قریب بیٹھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں سے ایک بدبخت نے ایک ایسا جملہ کہا کہ کاش اگر پاکستان ہوتا نا تو میں اس کا گریبان پکڑ کے پوچھتا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ مدینہ کب جانا ہے؟ تو وہ بدبخت کہتا ہے مدینے جا کے کیا کرنا ہے؟ عزیزان محترم، آج وہ لوگ، ایسے لوگ ہمارے اندر شامل ہو گئے جنہوں نے ہمارے عقیدے کو برباد کر دیا۔ آج اعمال کے اندر اعمال دکھا کے اور اعمالوں کی کیفیت بتا کے عقیدے کو برباد کرنے والوں، یاد رکھنا اگر فوقیت ہے تو عقیدے کو ہے، بعد میں اعمال ہیں۔ اگر اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اگر تیرا عقیدہ نہیں ہے تیرے اعمال بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی محبت میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ دنیا بہت ڈراتی ہے، بہت ڈراتی ہے، قبر کی بڑی عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنی قبر سے پیار کرتا ہوں۔ اور کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی تڑپتے رہے وہ رخ زیبا نظر آ جائے۔ ارے اگر کوئی بات نہیں، اگر زندگی میں نہ سہی تو قبر کی گھڑی تو آئے گی نا، وہ قبر کی منزل تو آئے گی نا کہ تو سامنے ہوگا رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔